دیا، صوفیاء نے تزکیہ دیا، علماء نے سجدے کا اصول بتایا اور صوفیاء نے سجدے میں لذت عطا کی، علماء نے کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا، علماء نے کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا، صوفیاء نے جس کے لیے کھڑے ہوتا ہے اس کے اور اپنے درمیان پردے اٹھا کے کھڑے ہونے کا ایک عجیب سلیقہ عطا فرمایا۔ گویا اعمال کی ظاہری شکل علماء نے پیدا کی ہے اور اس میں اخلاص و نورانیت صوفیاء نے پیدا کی۔ تو صوفیاء جس سلسلے کو لے کے چلے ہیں وہ طریقت آئی ہے، اور علماء جس سلسلے کو لے کے چلیں وہ شریعت رہی ہے۔ متقدمین علماء میں شریعت بھی تھی اور طریقت بھی، اور صوفیاء میں طریقت بھی تھی اور شریعت بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ شریعت ہوگی تو مکمل علم ہوگا، طریقت ہوگی تو مکمل تزکیہ ہو گیا۔ تزکیہ اور علم یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، علماء کے لیے بھی صوفیاء کے لیے بھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جوں کیتری اور تنزلی کا زمانہ آیا، علم سے لوگ دستبردار ہوتے گئے اور طبیعت آسائش کی عادی ہو گئی اور نفس بغاوت پر آمادہ ہوا، روح پائی مردگی میں چلی گئی، تو گویا ظاہر رہ گیا اور حقیقت سے لوگ خالی ہو گئے۔ اس چیز کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پھر ان صوفیاء کی ضرورت ہے جن کے پاس علم اور عمل، اخلاص اور تزکیہ کی قوت موجود ہو، اور ان سے جو رابطہ ہوتا ہے اس رابطے کا نام بیعت ہے، اور بیعت کا جو نتیجہ ہے وہ روح کی پاکیزگی اور قیامت میں رابطے اور نبی پاک کی بارگاہ تک رسائی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا فوری طور پر پیر نظر آیا تو خدا نظر آ جاتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مرید کو، دوست کو، ساتھی کو، ہم سفر کو پکڑ کے نبی پاک کی سنتوں کے نور میں غسل دے کر خدا کی طرف، یہ کمال ہے۔ جب تک یہ کمال حاصل نہ ہو جمال نہیں آتا، اور جمال نہ آئے تو ان اللہ یحب الجمال، اللہ جمیل و یحب الجمال، اور جب تک جمال حد کمال کو نہ پہنچے نگاہ لطف بھی اس طرف نہیں اٹھتی۔ تو اس جمال کو حاصل کرنے کے لیے صوفیاء نظر سے، فکر سے، توجہ سے ایک مقام عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پیر را بگزیں کہ بے پیری سفر، ہست بس پر آفت و خوف و خطر، کہ مرشد کے بغیر اس راہ پہ نہ چلنا، مرشد کے بغیر اس راہ پہ نہ چلنا، یہ بڑے خطرناک راستے ہیں۔ شیطان مختلف بیس بدل کے آتا ہے اور بیڑا غرق کر کے واپس ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کے بیڑے غرق ہوئے ہیں۔ کامل کی رفاقت میں رہو، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ اور بیعت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ گناہوں سے آج کل، پہلے بیعت اسلام تھی، بیعت جہاد، بیعت توبہ، بیعت تقوی، اور آج کل بیعت توبہ ہے، بیعت تقوی، کہ پہلے توبہ کرو، توبہ کے بعد تقوی اختیار کرو۔ توبہ گناہوں سے منہ پھیر کے خدا کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں، اور تقوی دل، دماغ، خیال، یہ اللہ کے بغیر ہر شے سے پاک کر دے۔ یہاں ایک شبہ کا میں ازالہ کر دوں، اگر ہر شے سے پاک کرنا ہے تو کیا نبی پاک کے خیال سے کو بھی دل سے نکالنا ہے؟ صرف خدا کا خیال رکھو، یہ اکثر صوفیاء اور علماء کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ قول، یہ جملہ ناقص ہے۔ ہر شے کو دل سے نکالو، ہر خیال دل سے نکالو، اللہ کے بغیر کوئی دل میں نہ رہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جس دل میں نبی پاک نہ، اس دل میں خدا آیا کب ہے؟ لہذا کوئی شے نہ ہو تو نبی کی محبت تو یعنی خدا کی محبت ہے، نبی کا قرب تو یعنی قرب خدا ہے۔ جو قرب نبوت جسے حاصل ہے اسے قرب احدیت مل گیا، اور جو قرب خدا کی منزل پر پہنچا وہ قرب مصطفیٰ میں پہنچ گیا۔ تو گویا یہ رابطے ایسے ہیں کہ اس آداب کے بارگاہ سے واقف
صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی پاک کا تصور لے کر ایک عام آدمی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک عام آدمی بادشاہ کی محفل میں جائے یا اسے بادشاہ بلائے اور وہ کسی وزیر کو یا کسی مشیر کو، کسی با تدبیر کو، کسی حکیم کو، کسی اپنے مہربان اور بادشاہ کے رازدار کو اگر لے کے چلے تو چلتے ہوئے وہ جو ساتھ ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے یا جس کی بارگاہ میں جاتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے؟ میں ایک بات اس سے بھی آسان کر دوں، آپ جہاز میں بیٹھیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، بیت المقدس جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے اپنے منزل کی سوچتے ہو کہ بھی جہاز کا بھی خیال آئے جب تک جھٹکا نہیں لگتا۔ اس سے بھی آسان کر دوں، آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو یہیں کی بات کروں، یہاں سے لندن جانا چاہیں تو جس جگہ جانا ہوتا ہے وہی سوچتے رہتے ہو، گاڑی چلتی رہتی ہے، نظر دیکھتی رہتی ہے اور قدم اپنا کام کرتے، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ ہوتے، چلتی رہتی ہے، گاڑی کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ وقت کہ کوئی غیر معمولی بات سامنے نہ آ جائے یا ایسی بات کہ جو معمول سے خلاف ہو، اس وقت تک توجہ ادھر نہیں ہوتی، تو گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا خیال نہیں ہوتا۔ تو اس طرح رسول اللہ کی رحمت کے دامن میں بیٹھ کر اس وقت نبی پاک کی طرف خیال نہیں ہوتا، بلکہ نبی پاک اس کو خود خدا کی طرف بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بارگاہ خدا۔ یہ سارے آداب نبی پاک کی بارگاہ کی سکھائے ہوئے آداب ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا سکھایا ہوا ادب آدمی اختیار کرے اور وہ نظر نہ آئے؟ بہر کیف یہ بیت ہے کیا؟ توبہ، توجہ اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ۔ ایک دفعہ توبہ ہو جائے تو پھر آدمی اس پر مستقل رہے، یہ پیر کی روحانی برکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دست پیر از غائباں کو تاہ نیست، دست او جز قبضہ اللہ نیست۔ رومی نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا۔ آپ دیکھیں، میں حضرت رومی کی بات کرتا ہوں رحمت اللہ علیہ، وہ دنیا عشق میں میرے رہنما ہے۔ مجھے شمس تبریز کے وہ کتاب دیوان شمس، اس کی ضرورت پڑی، تلاش کے باوجود بھی مجھے نہ مل سکا، تو اچانک گلاسگو میں ایک اچھے جید پارسا بہترین خطیب ایک عالم دین ہے، فروغ القادری صاحب، بڑے متدین، بڑے جید عالم اور علم پر پورا ادراک رکھتے ہیں۔ وہ تشریف لائے تو میرے لیے دیوان شمس لائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن وہ پیاس جو پہلے دل میں تھی وہ اسی طرح رہی۔ تو اچانک ہم یہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص اندر آیا، یہاں تو 20-30 آدمی تو بیٹھے ہوئے تھے یہاں، ایک شخص اندر آیا، وہ پیچھے دروازے کے تھوڑا آگے آگے بیٹھ گئے وہ۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ بندہ نووارد ہے اور یہاں کا لگتا بھی نہیں ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا تو اٹھ کے آگے چلے آئے۔ تو اس نے کہا پہلے میری کہانی سنو تو پھر بات کرتے۔ اس نے کہا میں ہالینڈ میں ہوتا ہوں، ایرانی نسل کا آدمی ہوں، مجھے ایک بزرگ خواب میں ملے تو کہنے لگے کہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، ایران میں کتاب ملتی ہے سب سے اچھی دیوان شمس، تم یہاں سے وہاں چلے جاؤ اور کتاب خرید کے تم انگلینڈ آؤ اور برمنگم شہر کا پتہ کر کے پہنچو، یہ اس آدمی کا نام ہے۔ تو وہ مجھے نام بتاتے ہیں الہ الدین صدیقی۔ تو میں نے کہا یہ خواب ہے، میں یہاں سے ایران جاؤں، پھر انگلینڈ جاؤں،
پھر برطانیہ جا کے پھر کے اس کے پاس پہنچو، چھوڑے رہنے دو. 2 دن گزرنے کے بعد بابا پھر آ گئے. اللہ. تو ان کے پاس اچھی خاصی لاٹھی تھی. کہنے لگے اٹھتے ہو کہ نہیں؟ تو میں کھڑا ہو گیا تو میں نے پوچھا حضرت آپ کون ہیں، کیا ارشاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں مجھے. مولانا روم میں ہی ہوں. تو کیا حکم ہے؟ وہ میرا ایک خادم ہے، غلام ہے، میری باتیں سناتا ہے لوگوں کو، اس کو کتاب کی ضرورت ہے، ایران سے لے کے جا کے پہنچاؤ اس کو. تو کہنے لگے کہ میں اسی وقت گیا، سیدھا ایران پہنچا، وہاں سے کتاب لے کے یہاں پہنچا. یہ لو اپنی کتاب لینے سے پہلے مجھے اپنا مرید کرے، اس کے بعد کتاب لے آؤں. حضرات دیکھیں کونیا کہاں ہے، جناب رومی کہاں ہے، وہ ہالینڈ کہاں ہے، ایران کہاں ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں، اور ساری جگہوں پر حضرت رومی حضرت کی رحمت کی بھری نظر پھر رہی ہے. ایک کو اٹھا رہے ایران بھیج رہے ہیں، دوسرے کو پڑھنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور ایک کو کتاب پہنچانے کا حکم دے رہے. یہ وہ تزکیے کا وہ مقام ہے کہ جب تزکیہ مکمل ہو جائے تو اصول ہے اذا تجردت یروح اذا تجردت عن البدنیت خرجت واتصلت بالملاء الاعلی فترى الكل كالمشاهد. جب روح پاک ہو جائے تو بشری تقاضوں سے آزاد ہو جاتی ہے تو سارے جہان کو اس طرح دیکھتی ہے جس طرح نظر کے سامنے لکیریں ہوتی ہیں. تو یہ لوگ، یہ بیعت کا یہ مسئلہ ہے، یہ تزکیے کا کمال ہے. بیعت اسی لیے ہونا پڑتا ہے، اس لیے مت بیعت ہو کہ تعویذ ملے گا تو درد ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مقدمہ ہوا تو دعا کرائیں گے. بیعت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے محبوب کے لیے ہے، اور قرب و حضور کے لیے ہے، نور و سرور کے لیے ہے، توبہ کے لیے ہے، اور انابت کے لیے ہے. آپ جتنے لوگ سامعین کرام دور و نزدیک گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ جو لوگ بیعت ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جس طرح کے اطلاعات ہمارے علامہ مولانا نصیر اللہ کو پہنچی ہیں، ان کے پیش نظر اب میں اعلان کرتا ہوں کہ تمام با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، اور جو کلمات طیبات میں آپ کو پڑھاؤں یہاں اس محفل اسٹوڈیو سے لے کر جہاں جہاں یہ سکرین پر چیزیں نمودار آتی ہیں، سارے پر یک الفاظ پڑھیں. کہیں تجدید ہوگی، کہیں تائید ہوگی، کہیں توبہ ہوگی، کہیں تقویٰ ہوگا، کہیں تزکیہ ہوگا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قبلت الطریقہ نقش بندی اللہ اللہ اللہ. اسی طرح میرے ساتھ مل کے پڑھے اللہ 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 اللہ